کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج ہم جس لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ عام شہریوں کے لیے خاص طور پہ ہے۔ عام شہری جو کہ قانون کی پروسیڈنگ کو ٹھیک طرح نہیں جانتے اور لاء کو نہیں جانتے اور اپنے رائٹس کو ایون نہیں جانتے کہ اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے اس ایکٹ سے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیا نتائج اس سے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے میں یہ اسپیشلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ جو سادہ لوگ ہیں، جو بالکل ہی ان تمام چیزوں سے انجان ہیں، ان کے لیے کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا رائٹ جو ہے وہ انہیں پتہ چونکہ نہیں ہوتا، اور اگر پتہ چل جاتا ہے تو ان کے کسی ایسے ایکٹ سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں ان کا انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر اوقات ہمارے پاس کیسز بھی آتے ہیں کہ وقتی طور پہ ایموشنل ہو کے، وقتی طور پہ بلیک میل ہو کے، وقتی طور پہ کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر دو پارٹیز جب آپس میں کمپرومائز کر لیتی ہیں تو انہیں وہ کمپرومائز جو ہے بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ لٹیگیشن ان کی پینڈنگ ہوتی ہے، لیکن ان بٹوین جو ہے وہ کسی نہ کسی گراؤنڈ کے اوپر کسی نہ کسی وجہ سے کئی مرتبہ اس طرح ہم نے دیکھا ہے، کیا ہے کہ پارٹیز آپس میں صلح کر لیتی ہیں، وقتی طور پہ آپس میں نیگوسیشن کر لیتی ہیں۔ کئی مرتبہ وہ نیگوسیشن جو ہے وہ اس وقت تک کے لیے تو بہتر ہوتی ہے پریزنٹ سچویشن کے لیے، لیکن ان فیوچر وہ اس میں بعد میں کنٹروورسی آ جاتی ہے، کوئی کسی کو کسی کا رائٹ نہیں ملتا، یا پھر وہ منحرف ہو جاتا ہے کوئی ارکان، تو پھر کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ جب وہ لٹیگیشن کرنے جاتے ہیں تو لاء جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کلیئر ہے، لاء اس کے آگے آ جاتا ہے، لاء جو ہے پھر اس کو وہ ریلیف نہیں دے پاتا جس کا وہ پہلے مستحق تھا، اس کمپرومائز کرنے سے پہلے مستحق تھا اس کا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ جب دو فریقین آپس میں لٹیگیشن کے کر لیتے ہیں، عدالت میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ سول ہو چاہے فوجداری ہو، لیکن اسپیسیفکلی سول میٹرز کے اندر وہ عدالت کے اندر ایک شخص دعویٰ کرتا ہے دوسرے کے خلاف، دونوں پھر لٹیگیشن کو طول دے دیتے ہیں کئی مرتبہ، دوسری طرف سے جواب دعویٰ آتا ہے، ادھر سے بھی ایویڈنس آتی ہے، ادھر سے بھی ایویڈنس آتی ہے، ادھر سے بھی ڈاکومنٹس پیش ہوتے ہیں، ادھر سے بھی ڈاکومنٹ پیش ہوتے ہیں، ادھر سے بھی ایلیگیشنز لگتے ہیں، ادھر سے بھی ایلیگیشنز لگتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ وہ پروسیڈنگ کے دوران جو ہے پارٹیز کا آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تیسرا شخص آ کے ان کو اکٹھے بیٹھنے کے لیے تلقین کرتا ہے۔ کئی مرتبہ انہی کے اندر سے کوئی ایموشنز آ جاتے ہیں کہ جی ہم جذبات آ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں، کیا ہم لٹیگیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کمپرومائز کرنا چاہیے، یہ لٹیگیشن سے دور رہنا چاہیے جتنا بھی دور رہا جا سکے، لیکن اس کمپرومائز کو کرنے سے پہلے تمام نتائج جو ہے وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ آیا اس کے کانسیکوینسز آپ کا کہیں مستقبل میں رستہ تو نہیں بند کر رہے، آپ کے رائٹس اگر پھر دوبارہ انفرنج ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کے پاس آیا کوئی رستہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کمپرومائز کریں۔ کمپرومائز کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن تمام چیزوں کو، تمام پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کمپرومائز کرنے کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے۔ اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی اپنے بیان سے، اپنے ایکٹ سے منحرف ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت کا کمپرومائز کیا جانا مستقبل میں آپ کے لیے مشکلات پیش کر سکتا ہے۔ میں نے بتایا کمپرومائز کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے تمام رائٹس کو دیکھ کے، تمام اس نتائج کو دیکھ کے پھر آپ کمپرومائز کریں۔ لاء اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ہے، بہت سخت قانون ہے کہ اگر دو پارٹیز ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا لٹیگیشن کمپرومائز کر دیتی ہیں، کمپرومائز بیان عدالت کے اندر جمع کروا دیتی ہیں اور اس
اور عدالت کو کہتی ہیں کہ اس کمپرومائز کی بنیاد پہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا جائے یا کوئی فائنل ججمنٹ پاس کر دی جائے، کوئی فائنل ڈیسیژن کر دیا جائے، تو پھر فیوچر میں ایسے فیصلے کو، ایسی ڈگری کو، ایسے ڈیسیژن کو کوئی بھی شخص چیلنج نہیں کر سکتا، دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لہذا کمپرومائز کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کل کو آپ پھر اس بات کو، اس فیصلے کو، اس ڈیسیژن کو، اس ججمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک اگر منحرف ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں بچتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کمپرومائز نہ کریں، جہاں پہ جو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے مناسب طریقے سے وہ کریں، لیکن کرتے ہوئے اس بات کا لازمی خیال رکھیں، اس کے اوپر لا بہت سخت ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ نے بھی ایک ججمنٹ پاس کی ہے ریسنٹلی کہ کمپرومائز کیا ہوا ڈیسیژن دوبارہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا ان فری کین میں سے جنہوں نے وہ کمپرومائز عدالت میں جمع کروایا ہوتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کمپرومائز کر لیں، پہلے آپ نے لٹیگیشن کی، پھر آپ کمپرومائز کر لیں ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا لٹیگیشن، پھر عدالت اس کے اوپر ڈیسیژن بھی دے دے آپ سے پوچھنے کے باوجود کہ آپ نے یہ اپنی رضامندی سے کمپرومائز کیا ہے، آپ نے اپنے ہوش و واس میں یہ کمپرومائز کیا ہے، آپ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں کہ ہاں جی ہم نے اپنی پوری رضامندی جو ہے اس سے یہ کمپرومائز کیا ہے، اپنی بلا جبر و اقرار جو ہے وہ یہ کمپرومائز کیا ہے، اور پھر کورٹ جو ہے اسی کمپرومائز کی بنیاد پہ ڈیسیژن دے دے، فائنل کوئی ججمنٹ پاس کر دے۔ لیکن کل کو ان فیوچر پھر آپ دوبارہ کوشش کریں کہ نہیں، کہ ہمارا وہ کمپرومائز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر وہ فائنل ڈگری جو ہے اس کو ویشیٹ کیا جائے، سیٹ اسائڈ کیا جائے، تو وہ دونوں فری کین جو ہے اپنا رائٹ کھو بیٹھتے ہیں، وہ پھر دوبارہ اس ڈگری کو، اس فیصلے کو جو کمپرومائز کی بنیاد پہ کروائی گئی ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ لا تو اس کے اوپر تھا ہی، لیکن آنریبل سپریم کورٹ نے ایک ریسنٹ ججمنٹ پاس کر دی ہے، لہٰذا کمپرومائز کرتے ہوئے احتیاط برتیں، اور ان کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں ان تمام آسپیکٹ کو دیکھ کے پھر آپ کمپرومائز کریں، ورنہ بالکل نہیں کریں، یہ آپ کے لیے کل کو کوئی مشکلات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔